ایک عظیم الشان کوٹھی کے دروازے پر رک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دور تک بڑی بڑی اور عالی شان کوٹھیوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ یہ علاقہ گویا کوٹھیوں کا علاقہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ تھا، اس پر ایک پتہ لکھا تھا۔ جو نمبر کاغذ پر لکھا تھا وہی کوٹھی کے دروازے پر نظر آ رہا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ درست پتے پر پہنچا تھا۔ اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دور کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ اسے تقریباً 3 منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ یہ 3 منٹ اسے 3 گھنٹے محسوس ہوئے۔ آخر قدموں کی آواز سنائی دی، پھر دروازہ کھلا اور ایک ملازم کی صورت نظر آئی۔ اس نے دروازے کے اندر رہتے ہوئے پوچھا، ہاں میاں، کس سے ملنا ہے؟ لہجے میں کافی حد تک سختی تھی۔ عدیل صاحب سے، وہ میرے چچا ہیں۔ تمہارے چچا؟ اس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا، اور یہ کہتے ہوئے اس نے نوجوان کا نیچے سے اوپر تک جائزہ بھی لیا۔ اس کا لباس بہت سادہ اور سستا سا تھا۔ پاؤں میں چپل بھی عام سی تھی۔ بال گرد آلود تھے۔ یوں لگتا تھا وہ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ ہاں، وہ میرے سگے چچا ہیں، اس نے غمگین آواز میں کہا۔ کیا بات کرتے ہو، میں تمہیں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اگر عدیل صاحب تمہارے چچا ہوتے تو تم کبھی تو یہاں نظر آتے۔ میرے بابا نے منع کر رکھا تھا کہ چچا کے گھر نہ جانا۔ ارے اس کا مطلب ہے دونوں بھائیوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا، اس لیے آنا جانا بند تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی، لیکن اگر تمہارے بابا نے منع کر رکھا تھا تو پھر اب تم کیوں آئے ہو؟ ملازم نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں تو یہاں ان کی وصیت پوری کرنے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان رونے لگا۔ ارے ارے، تم تو رونے لگے، اندر آ جاؤ، میں عدیل صاحب کو بتاتا ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ راشد، اس نے بتایا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملازم کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ راشد نے بھی حیران ہو کر کہا۔ عدیل صاحب بہت دولت مند ہیں، تو ظاہر ہے تمہارے بابا بھی اتنے ہی دولت مند ہوں گے، لیکن تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا۔ آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے، میرے بابا اتنے دولت مند نہیں تھے۔ میرے دادا ایک غریب کسان تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ میرے بابا نے گاؤں میں رہ کر گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینا پسند کیا، جبکہ چچا نے شہر میں سرکاری ملازمت کر لی، اور چند ہی سالوں میں دیکھتے ہی دیکھتے بہت دولت مند ہو گئے۔ میرے بابا نے ان سے کئی بار پوچھا، عدیل، یہ تم اس قدر جلد اتنے مالدار کیسے ہو گئے؟ تمہاری تنخواہ آخر ہے کتنی؟ چچا جان میرے بابا کو اس بات کا جواب نہ دے سکے، کوئی وضاحت نہ کر سکے، اور اسی بنیاد پر میرے بابا نے ان سے ملنا چھوڑ دیا۔ اور کیا؟ ملازم نے شدید بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ اور کے بعد میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس بات کا تعلق چچا جان سے ہے۔ آپ جا کر انہیں بتا دیں کہ ان کے بڑے بھائی کا بیٹا راشد آیا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ وہ تم سے آپ پر اتر آیا۔ اس کا لہجہ بھی شریفانہ ہو گیا، پھر وہ چلا گیا۔ جلد ہی بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور اس کے چچا آتے نظر آئے۔ اس نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور سسک پڑے۔ تو بھائی جان اللہ کو پیارے ہو گئے؟ جی چچا جان، وہ بھی رونے لگا۔ عدیل صاحب اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ ملازم دونوں کو دروازے پر رک کر دیکھنے لگا۔ شرفو، چائے اور بسکٹ لے آؤ۔ چچا جان، اس کی ضرورت نہیں، شرفو تم جاؤ، انہوں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ بابا نے کہا تھا میرے چھوٹے بھائی کی ایک چیز میرے پاس رہ گئی ہے، وہ انہیں دے آنا۔ تو چچا جان، میں وہی چیز لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو بالکل کوئی چیز یاد نہیں، انہوں نے کہا۔ آپ نے ایک بار اسکول کے زمانے میں ایک تقریری مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ اس تقریر پر آپ کو پہلا انعام ملا تھا اور شیلڈ بھی ملی تھی۔ تقریر کا عنوان تھا حلال روزی۔ اس شیلڈ پر بھی یہی لکھا ہے کہ یہ شیلڈ حلال روزی کے موضوع پر بہترین تقریر کرنے پر دی گئی ہے۔ یہاں تک کہہ کر راشد خاموش ہو گیا۔
عدیل صاحب سکتے کی حالت میں بیٹھے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور چچا جان، شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ انہیں یہ شیلڈ پہلے آپ تک پہنچانے کا خیال کیوں نہ آیا، موت سے پہلے ہی کیوں آیا؟ تو چچا جان، ایسی بات نہیں، انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کی شیلڈ گھر میں کہیں رہ گئی ہے۔ یہ تو انتقال سے چند دن پہلے وہ اپنی بہت پرانی چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ ان چیزوں میں انہیں آپ کی شیلڈ بھی نظر آئی تھی۔ اس شیلڈ کو دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے لگے تھے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، میرا بھائی بہت دور نکل گیا ہے، شاید اس شیلڈ کو دیکھ کر لوٹ آئے۔ یہ شیلڈ تم ان تک ضرور پہنچانا۔ اس وقت شرفو چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ چائے کے ساتھ ٹرے میں بسکٹ اور دوسری چیزیں بھی تھیں۔ چائے لو بیٹا، عدیل صاحب نے بڑی مشکل سے کہا۔ راشد نے ٹرے کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ شکریہ چچا جان، اب میں چلوں گا، مجھے اسکول سے بس آج کی ہی چھٹی ملی ہے، صبح اسکول جا کر پڑھنا ہے، اس لیے اجازت دیں۔ یہ چائے، اس کے چچا ہلکائے۔ اگر آپ کے گھر کی چیزیں کھانے میں کوئی حرج نہ ہوتا تو میرے بابا آپ سے تعلق ہی کیوں ختم کرتے؟ یہ کہتے ہی راشد تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عدیل صاحب پتھر کا بت بنے بیٹھے رہ گئے۔ شرفو انہیں حیرت میں گم دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حلال روزی میں ہی برکت ہے اور اسی سے ہی رشتوں میں بھی برکت ہے۔ شکریہ۔